معزز محترم حضرات سامعین کرام، سورۃ المائدہ آیا مبارکہ 110 کا آخری حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیا مبارکہ کے اول حصہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام پر جو انعامات فرمائے ان کا تذکرہ فرمایا، ان کے علم کا تذکرہ فرمایا، ان کی کتاب اور حکمت کا تذکرہ فرمایا، توریت اور انجیل کا علم جو اللہ نے عطا فرمایا اس نعمت کا تذکرہ ہوا۔ پھر جنہوں نے کلام فرمایا بچپن میں، عموماً جس عمر میں انسان کلام نہیں کر سکتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا یہ انعام تھا کہ آپ نے ولادت کے فوراً بعد فصیح و بلیغ زبان میں گفتگو فرمائی، اور اس کے علاوہ پھر اللہ تعالیٰ نے جو معجزات انہیں عطا فرمائے، آپ مٹی سے پرندے کی مورتی بناتے، اس پہ دم کرتے، پھونک مارتے، وہ اللہ کے اذن سے، اجازت سے وہ پرندہ بن جاتا تھا۔ پھر مادرزاد اندھا اگر آ جاتا ہے یا کوڑ برس کا مریض آ جائے، آپ اپنا ہاتھ پھیرتے، اللہ تعالیٰ اس ہاتھ کی برکت سے اسے شفا عطا فرمائے۔ تاریخ اسلام میں ایک بہت عظیم شخصیت گزرے ہیں، حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آج تک جتنے بھی مدارس ہیں ان کا لکھا ہوا قصیدہ وہ عموماً اسمبلی میں پڑھا جاتا ہے، جسے قصیدہ بردہ شریف کہا جاتا ہے۔ حضرت امام بوصیری رحمہ اللہ آپ شاہی دربار کے گویے کہہ لیں، جو بادشاہوں کی تعریف کرتے تھے شاعرانہ انداز میں، یا شاعر کہہ لیں، شاہی دربار کے شاعر، تو وہ بادشاہوں کی تعریف میں قصیدے لکھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ بیمار ہوئے تو چونکہ شاہی دربار کے شاعر تھے تو شاہی طبیب بلائے گئے، اس وقت کے حکیم بلائے جن کا علاج کریں۔ بڑی کوشش کی گئی لیکن وہ صحتیاب نہ ہو سکے، مرض بڑھتا گیا۔ جس طرح مقولہ ہے نا، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، تو جیسے جیسے دوا استعمال کرتے تو مرض بڑھتا گیا۔ تو اسی عالم میں وہ بڑے پریشان ہوئے۔ ایک رات کو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ وقت تو آخری ہے، صحتیاب میں ہو نہیں رہا، آج تک دنیا کے بادشاہوں کی تعریف کرتا رہا، ان کے قصیدے لکھتا رہا، ان کی توصیف بیان کرتا رہا، آج میں اپنے نبی کا قصیدہ لکھوں گا، آج میں اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے قصیدہ جو ہے وہ لکھوں گا۔ اسی قصیدے کے الفاظ ہیں: هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم مولا یا صلی وسلم۔ یہ جو ہے قصیدہ انہوں نے ذہن میں خیال لایا اور انہوں نے اس کو لکھنا شروع کر دیا۔ لکھ ہے آپ سو گئے، رات خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم نوازی فرمائی، خواب میں آقا تشریف فرما ہوئے۔ حضرت امام بوصیری دیکھتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا قصیدہ پڑھ رہے ہیں اور خوش ہو کے خواب میں چادر حضرت امام بوصیری کو عطا فرمائی اور اپنا دست شفا کے جسم پر پھیرا۔ امام بوصیری صبح اٹھے تو آپ بالکل صحتیاب تھے، تو چونکہ اس قصیدے سے خوش ہو کر آقا نے چادر عطا فرمائی تھی تو چادر کو بردہ کہتے ہیں، تو اس سے یہ قصیدہ بردہ کے نام سے موصول ہوا، اور آج تک پوری امت کے جملہ مدارس میں قصیدہ بردہ شریف جو ہے صبح کے ٹائم اپنے جو ہے اسبار کا آغاز کرنے سے پہلے اس قصیدہ بردہ شریف کو ہر مدرسے میں جو ہے وہ پڑھا اور سنا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو عطا فرماتا ہے، اور میں ہمیشہ ایک بات عرض کرتا ہوں کہ جب بھی ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی شان اور صفت اور عظمت بیان کرتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ یہ ساری عظمتیں، یہ ساری بزرگیاں، یہ سارے مقام، یہ ساری عزتیں میرے رب نے اپنے محبوب کو دی ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے بعد اور مخلوق سے پہلے سمجھتے ہیں کہ ساری مخلوق سے افضل ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن اللہ اللہ ہے، اللہ جیسا کوئی
نہیں ہو سکتا، نہ اختیار میں رب جیسا کوئی ہو سکتا ہے، نہ قدرت میں رب جیسا کوئی ہو سکتا ہے، نہ شان میں رب جیسا کوئی ہو سکتا ہے، نہ عظمت میں رب جیسا کوئی ہو سکتا ہے۔ قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اپنی شان میں ایک، اپنے جلال میں ایک، اپنے جمال میں ایک، اپنے کمال میں ایک، اپنے فرمان میں ایک، اپنی قدرت میں ایک، اپنی طاقت میں ایک، کوئی بھی اس جیسا ہو نہیں سکتا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ ہاں، اللہ اپنے کرم سے اپنے نبیوں کو شان عطا فرماتا ہے، اپنے بندوں کو شان عطا فرماتا ہے، اپنے جو ہے مقربین کو شان عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کے سوا جس کی بھی کوئی شان ہے وہ رب کی عطا سے ہے، رب کے کرم سے ہے، رب کے فضل سے ہے۔ کسی کی بھی کوئی ذاتی فضیلت یا ذاتی مقام اور منصب نہیں ہے۔ جس کو جو ملا میرے رب کی عطا سے ملا۔ بس ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رب نے اپنے حبیب کو سب سے زیادہ عطا فرمایا، رب نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عطا فرمایا۔ علم عطا فرمایا تو سب سے زیادہ، کمال عطا فرمایا تو سب سے زیادہ، جمال عطا فرمایا تو سب سے زیادہ، عزت عطا فرمائی تو سب سے زیادہ، فضیلت عطا فرمائی تو سب سے زیادہ، اور اعلان فرما دیا انا اعطیناک الکوثر، محبوب میں نے آپ کو اتنا عطا فرما دیا کہ گنتی بھی ختم ہو جائے گی، آپ کو رب نے جو عطا فرمایا اسے شمار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں کہ لاکھوں ڈاکٹروں کے پاس، طبیبوں کے پاس حکماء سے ہو کر آئے، صحت یاب نہ ہو سکے، وہی مریض اللہ کے نبی کے پاس آئے، ان کا دست شفا مس کرے، اللہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ ہاتھ تیرا لگتا تھا، شفا رب دیتا تھا۔ یہ معجزہ بیان کر رہے ہیں۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِی، اے عیسیٰ میرے اذن سے آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ غور فرمائے، قرآن کہہ رہے سورہ مائدہ اور سورہ نساء میں بھی، پچھلے جمعے پہ بھی غالباً میں نے آپ سے عرض کیا تھا، سورہ نساء میں بھی اسی موضوع کو بیان فرمایا۔ وہاں فرق کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے اذن سے، اور یہاں اللہ فرماتا ہے عیسیٰ آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے میرے اذن سے، میرے اذن سے آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ قرآن کی نص کرتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا، کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا۔ اب مردوں کو زندہ کرنا یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی یا مخلوق کی؟ تو سب کہیں گے کہ کس کی صفت ہے؟ یحیی و یمیت، اللہ ہی زندگی عطا فرماتا ہے اور اللہ ہی موت دیتا ہے۔ کوئی کسی کی زندگی نہ گھٹا سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے، اور کوئی کسی کو وقت سے پہلے موت نہیں دے سکتا۔ لیکن رب یہاں فرماتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِی، قرآن کہتا ہے کہ آپ میرے اذن سے مردوں کو قبروں سے نکالتے تھے، اور پچھلی آیت میں ہے مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ اب اس کو کیا کہیں گے؟ شرک کہیں گے؟ قرآن تو شرک کو ختم کرنے کے لیے آیا، کیا توحید کے مخالف کہیں گے؟ قرآن تو توحید کے ڈر کے بچانے کے لیے آیا ہے۔ تو پھر کیا مطلب ہے؟ رب بتانا یہ چاہ رہا ہے، رب یہ ہمیں بتا رہا ہے میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں اپنے بندے کو جس طرح چاہوں نواز سکتا ہوں، میں اپنے بندے کو جس طرح چاہوں نواز سکتا ہوں، لہذا جو میں عطا کروں ہم یحسدون الناس بما آتاهم اللہ بفضل، اللہ فرماتے ہیں لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس بات پہ کہ اللہ کسی کو جو چاہے اپنے فضل سے عطا فرما سکتا ہے۔ تو رب سے پوچھنے والا کون ہے؟ رب نے فرما دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میں نے یہ کمال عطا فرمایا کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں۔ تو کسی کی مجال جو کہے کیسے کیسے ہو سکتا ہے؟ رب ہے، احکم الحاکمین ہے، مالک کل ہے، خالق کل ہے، وہ تو جب چاہے جس کو چاہے جتنا چاہے عطا فرما دے، اور جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ علماء فرماتے ہیں یہ مردوں کو زندہ کرنے کا مطلب جو ہے نا دو انداز میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے نا تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، اللہ وہ ہے جو مردوں سے زندوں کو اور زندوں سے مردوں کو پیدا کرتا ہے۔ اب اس میں جو اصل بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں اسی آیا مبارکہ کے ریلیٹڈ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ نیکوں کے ہاں بد اولاد پیدا ہو جاتی ہے،
وہ دل جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے اگرچہ چلتا پھرتا ہے لیکن وہ مردہ ہے۔ باپ نیک ہو، اولاد اللہ نہ کرے گمراہ پیدا ہو جائے، تخرج المیت من الحی، زندوں سے مردوں کا پیدا، وہ جو اللہ کے نافرمان، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولادوں کی ہدایت عطا فرمائے۔ وتخرج المیت من الحی، فرماتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گرو کے ہاں اللہ نیک اولاد عطا فرما دے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کہ قیامت نیکوں کی اولاد بد ہو جائے گی اور بروں کی اولاد نیک ہو جائے گی، نیکوں کی اولاد بری ہو جائے گی اور بروں کی اولاد کیا ہے، نیک ہو جائے گی، اور پھر قیامت اشرار پر برپا ہوگی، سب سے بدترین لوگوں پر قیامت برپا ہوگی۔ جب تک ایک بھی بندہ مومن دھرتی پہ موجود ہوگا اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی۔ ایک معنی یہ بیان ہوا۔ دوسرا فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ عالم کی اولاد کو جاہل رب پیدا کر دیتا ہے۔ عالم گویا زندہ ہے، جاہل اس کے اپوزٹ متضاد، اور جاہل کی اولاد میں رب عالم پیدا فرما دیتا ہے، یہ رب مالک ہے۔ اور اس کا آخری درجہ کیا ہے کہ حقیقتاً مردوں کو زندہ کرنا۔ تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزات عطا فرمائے تو ہمارے نبی تو تمام انبیاء سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا نا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ یا رسول اللہ، جو خوبیاں اور کمالات اور معجزات اللہ نے آپ سے قبل جملہ انبیاء کو عطا فرمائے تھے، میرے رب نے وہ سارے کمالات یا رسول اللہ آپ کی ذات میں رکھ دیے ہیں۔ اور یہ کمالات دینے والا کون ہے؟ یاد رکھنا، اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو کتنا دیا، یہ ہماری اوقات ہم پتہ لگائیں۔ دینے والا رب، لینے والا رب کا معبود، تو رب نے جتنا دیا رب کے معبود کو اتنا ملا، بات ہی ختم، جھگڑا ہے ہی نہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِذْ بنی اسرائیل کا، ہم نے آپ کو بنی اسرائیل سے بچایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اب جانتے ہیں عیسائیوں کے وہ تین مین ہیں، نستوریہ، یعقوبیہ اور ایک اور ہے میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہا۔ یہ ان کے الگ الگ عقیدے ہیں۔ ان کا کوئی کہتا ہے کہ روح کو پھانسی ہوئی، جسم کو پھانسی ہوئی بالروح وہ زندہ رہے۔ کوئی کہتا ہے کہ روح اور جسم دونوں کو پھانسی ہوئی بالنسبت وہ زندہ رہے۔ اور انہی چیزوں کو اس بدبخت مرزائی میں بنا کے جو ہے نا اپنی نبوت کا دعویٰ میں دوسری طرف چلا جاؤں گا، تو بھائی وہ ان کے اس طرح کے عقیدے ہیں۔ لیکن جو معتبر کتب سے ہمیں ملتی ہے تاریخ، اور پھر سب سے معتبر قرآن ہے۔ قرآن کی یہ پچھلی سورہ مبارکہ ہم گزر آئے ہیں، سورہ نساء میں ہی اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، اور ان یہودیوں کا یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم کو ہم نے قتل کر دیا۔ اللہ جواب دے رہا ہے وما قتلوہ، انہوں نے قتل نہیں کیا انہیں، وما صلبوہ، وہ حضرت عیسیٰ کو پھانسی بھی سولی پر بھی لٹکا نہیں سکے، ولکن شبہ لہم، ہم نے عیسیٰ کو ان پر مشتبہ کر دیا، شبہ کو انہیں ڈال دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے۔ پھر کیا کیا؟ ارشاد فرمایا ہم نے بر رفع اللہ الیہ، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اپنی طرف بلند کر دیا، اپنی طرف اٹھا لیا، نہ وہ قتل کر سکے نہ وہ سولی پہ لٹکا سکے، بلکہ ہم نے کیا کیا؟ زندہ صحیح سلامت اپنی بارگاہ میں آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ یہ اللہ فرمان ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ جس وقت یہ سارے ہمیشہ گھر کو نقصان جو ہے نا گھر سے ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری تھے جس کا نام تھا یہودا، 30 اشرفیاں یا دینار جو اس وقت کی کرنسی تھی، اس میں وہ بک گیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف۔ یاد رکھنا نام یہودا، یہ ٹیپو سلطان کو بھی شکست ہوئی تھی نا، تو میر جعفر اور میر صادق کی وجہ سے ہوئی تھی۔ مین کفار نہیں تھے، مین اپنے تھے جو بکے تھے، اور جب بھی ہم بکے ہیں ہمیں مار پڑی ہے، اور جب بھی ہمیں مار پڑی ہے نا وہ ہمارے بکنے کی وجہ سے، اپنے غداروں کی وجہ سے پڑی ہے۔ اور آج اگر آزاد کشمیر اور پاکستان کی عوام اور حکمران بکنا بند کر دے نا، حقیقت اس ملک سے امیر کوئی ملک دنیا میں نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی وسائل سے مالا مال فرمایا۔ بات یہ ہے کوئی کمیشن کے لیے بک جاتا ہے، کوئی پروموشن کے لیے بک جاتا ہے، کوئی بڑھاپے میں آسائشوں کے لیے بک جاتا ہے، کوئی جزیروں کے لیے بک جاتا ہے، کوئی پلاٹوں کے لیے بک جاتا ہے، کوئی کوٹھیوں کے لیے بک جاتا ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ یہاں شہر کا بھی ایمان بکتا ہے، یہاں سب کے ایمان بکتے ہیں، اگر ریٹ زیادہ لگاؤ تو سب کے سب یہاں بک جاتے ہیں۔
اللہ ماشاء اللہ، سب کی بات نہیں کرنا، ناراض نہیں، جو ایماندار ہیں وہ ہیں، ان کی ایمان کی گواہی رب دیتا ہے، لیکن جو حالات ہیں اس میں امت کو اور مملکت اسلامیہ کو نقصان اپنے غداروں کی وجہ سے پہنچا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہودہ نے یہی کیا بھی کیا۔ اب پھر رب تو رب ہے نا، اللہ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا، انہوں نے چال چلی، وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے بھی خفیہ تدبیر فرمائی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ سب سے بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ تو یہودہ نے چال چلی، رب نے تدبیر فرمائی، ہوا کیا، جب لے کے جا رہے تھے حضرت عیسیٰ کو تو اللہ نے اپنی بارگاہ میں اٹھا لیا اور یہودہ کی شکل حضرت عیسیٰ والی بنا دی، ولیکن شبہ لہم، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان پر مشتبہ کر دیا، شبہ میں ڈال دیا عیسیٰ کون ہے، اور انہوں نے اسی غدار یہودہ کو پکڑ کے سولی پہ لٹکا دیا کہ یہی عیسیٰ ہے۔ بات سمجھ رہے کہ لوگوں کی سازشوں سے ڈرا نہ کیا کریں، ایک لوگوں کی سازش ہوتی ہے، ایک میرے رب کی تدبیر ہوتی ہے، اور جیتتی میرے رب کی تدبیر ہے، لوگوں کی سازش کبھی جیت نہیں سکتی۔ یہی موضوع اللہ نے یہاں بیان فرمایا، شبہ لہم، انہیں پتہ ہی نہیں چلا عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے، اور اسی غدار یہودہ کو پکڑا۔ اچھا وہاں انہوں نے کیا کام کیا، فلسطین کا گورنر تھا پلاطس اس کا نام تھا، اور روم کا گورنر تھا، روم کی طرف سے۔ میں ایک بات رکھوں، یہ اس وقت کی جو نان مسلم حکومتیں تھیں نا، بادشاہ وہ بھی اپنے سر جرم نہیں لیتے تھے، وہاں بھی عدلیہ کو آگے کیا جاتا تھا، یہ تاریخ چلی آ رہی ہے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیس اس پلاطس کی عدالت میں، جو گورنر بھی تھا اور جج بھی تھا روم کا، اس وقت رومن امپائر تھی وہ ساری، اس کی کورٹ میں پیش کیا اور اس سے کہا کہ یہ دین موسوی میں علیہ السلام یہ تبدیلی کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لہٰذا ان کو پھانسی کا حکم سنایا جائے۔ بس آپ چار لفظ دے دیں، لکھ دیں، کیا کہتے ہیں ہینگ تیل بھی دے، پتہ کیا کس طرح انگریزی میں بولتے ہیں، کہ جس کو لٹکا دو مرنے تک، آپ بس اتنے 3 لفظ لکھتے ہیں، باقی ہم سنبھال لیں گے جس طرح ہوتا رہتا ہے اور ہوتا رہا ہے۔ تو جج نے کہا کہ میں اس پلاطس گورنر روم کی طرف سے گورنر تھا اور فلسطین کا وہ گورنر تھا، اس نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ یہ معصوم ہے، پھر کسی معصوم کو پھانسی، وہی بات ہے کہ پھر تیرے بچوں کی بھی خیر نہیں ہے، تیری بھی خیر نہیں ہے، اب 2 آپشن ہے، یا وہ پھانسی لگیں گے یا تجھے قتل کیا جائے گا۔ تو اس نے پھر بھی نہیں مانا، ان کا میں اپنے سر کیسے یہ جرم لوں۔ تو وہ جو لوگ تھے نا بلوائی کہہ رہے ہیں یا اس وقت کے مخالفین، انہوں نے کہا کہ ان کا قتل ہمارے اور ہماری اولادوں کے سر ہے، آپ بس جو ہے نا فیصلہ دے، ججمنٹ دے۔ اس نے لکھ دیا، انہوں نے جو ہے وہ لایا، رب نے وہ جو ان کا غدار تھا نا، رب نے اسی کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت جیسی بنا دی اور انہوں نے پکڑ کے اسی غدار کو پھانسی پہ چڑھا دیا۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ 2 باتیں میں نوٹ کر لیں آج کے اس درس کی۔ پہلی، پوری دنیا سے آپ لڑ سکتے ہیں، اگر گھر میں مخالف پیدا ہو جائے نا پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے، پوری دنیا مخالف ہو جائے، گھر آپ کے ساتھ ہے نا آپ کو نقصان نہیں پہنچتا، لیکن گھر میں اگر ایک غدار بھی پیدا ہو گیا نا آپ کبھی جیت نہیں سکتے، پہلی بات۔ اور دوسری بات، ساری کائنات آپ کے مخالف ہو جائے، اگر آپ کا ایمان اللہ پر ہے، اگر آپ کا یقین اللہ پر ہے اور آپ کا کام صحیح ہے، پوری دنیا مخالف ہو جائے آپ کو کوئی ہرا نہیں سکتا، کیونکہ رب کا ساتھ آپ کے ساتھ ہوگا۔ یہ 2 اصول زندگی میں یاد رکھیں کہ نقصان اپنے غدار دیتے ہیں اور شکست اس وقت ملتی ہے جب رب کا ساتھ چھوٹ جائے۔ اگر رب سے کنیکشن اور تعلق مضبوط ہو نا، دنیا کی کوئی طاقت اس بندے کا بار بیٹا نہیں کر سکتی۔ سارے یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام